إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہمارا اسماء الحسنہ کی سیریز جو ہے وہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور آج ہمارا تیسرا انٹروڈکٹری جو ہے وہ اسماء الحسنہ میں باقاعدہ جمپ کرنے سے پہلے، ان کو شروع کرنے سے پہلے ہمارا آج کا درس ہے۔ یہ جو موضوع ہے، یہ ٹاپک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، اور مجھے یاد ہے جب میں نے یہ پہلی دفعہ یہ موضوع اس طرح کا ہے کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، آپ کا ہر ایک مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے ناموں کا کیا مطلب ہے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، غفور ہیں، اس طرح کا سارا معاملہ۔ لیکن میں نے جب پہلی دفعہ اس پہ کورس پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا، تو بہت ٹیکنیکل تھا۔ ٹیکنیکل کس طرح؟ وہ نام، ایک تو میں نے کورس اٹینڈ کیا، اس میں شروع سے لے کے اینڈ تک ناموں کی ایکسپلینیشن آئی ہی نہیں۔ اس میں ایکسپلینیشن تھی رولز کی۔ رولز کس قسم کے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اپنے اس ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ ہماری کلاس کے اندر ہم کیا کریں گے، ہر لیسن کے اندر ایک رول دیکھ لیں گے اور پھر باقی نام کی ایکسپلینیشن دیکھ لیں گے، اور پھر تیسری چیز اس نام کی ایکسپلینیشن سے میری اور آپ کی زندگی میں پریکٹیکلی ریلیونٹ لیسنز کیا ہیں، تاکہ وہ ایک ریلیٹیبل چیز بنے۔ اسماء الحسنہ سے ریلیٹڈ کافی اصول ہیں، رولز ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے ہیں، وہ جب ہم بات کریں گے تو اس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو یہ بیسکلی ہمارا فارمیٹ ہوا کرے گا۔ میں نے آج سوچا تھا کہ آج ہم جو آخری کچھ پوائنٹس ہیں انٹروڈکٹری، ان کو ختم کر کے ہم لفظ اللہ سے شروع کریں گے اور اس کا میننگ دیکھیں گے، اور اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے میری اور آپ کی زندگی میں وہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن کیونکہ آج ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو اس لیے آج ہم وہ اسماء الحسنہ کو شروع کرنے سے پہلے کچھ پوائنٹس اس کے بارے میں وہ ہم دیکھیں گے۔ کافی پوائنٹس ہم دیکھ چکے ہیں، وہ بہت بگر پکچر تھی۔ بگر پکچر کیا تھی؟ شیخ عمر الاشکر کی جو بک ہم نے شروع کی تھی، آپ کو اگر یاد ہو پچھلی 2 کلاسز، اس میں ہم نے آرگیومنٹس دیکھے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایگزسٹنس کے کتاب و سنت سے، فلاسفرز کے اور باقی سائنٹیفک آرگیومنٹس وغیرہ ہم نے نہیں دیکھے۔ اور اس میں پھر ہم نے پچھلی کلاس میں، آپ کو یاد ہوگا، سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات کی ہم نے ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن دیکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں وہ سارے آرگیومنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بیسیکلی دلائل دیے ہیں سارے بات کو سمجھانے کے لیے کہ تخلیق کو دیکھ کے ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو ہم دیکھیں گے وہ اس علم کی the names and attributes، ان کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر مختلف سبجیکٹس ہیں، مختلف ٹاپکس ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً آخرت کا ٹاپک ہے، ہم نے پڑھا۔ پھر اسی طرح احادیث ہیں مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح نماز کے مسائل ہیں، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اسی طرح ایک الگ سبجیکٹ میٹر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا، اور ہر سبجیکٹ میٹر کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ نماز کو پڑھنے سے پہلے بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھ لیا جائے، تاکہ وہ نماز ایک ٹیڈیس ٹاسک نہ لگے کہ یار اچھا اس کو بھی کرنا نہیں، اس کی فضیلت آپ کو پتہ ہو۔ تو پھر مثلاً میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، جو ایک حدیث سن کے ہی دل میں بہت رغبت پیدا ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ فرض کریں آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوں، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، اپنے کام والی جگہ کے اندر، اور اس جگہ کا جو ہیڈ ہے، پرنسپل ہے، CEO ہے، وہ آپ سے کہتا ہے بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ کے مسئلے کا حل میں پورا کروں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں پورا کروں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک جگہ کا ہیڈ آپ کو ورڈ دے دے اور وعدہ کر دے، تو پھر آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ بہت تسلی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے جنت کا، یعنی کہ وعدہ کس نے کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کس سے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ جو کہ 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. تو یہ کافی ہے حدیث ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ نماز ہلکی پھلکی چیز نہیں، بہت اہم چیز ہے. تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں کسی علم کی اہمیت کو سمجھنا ہمیں فطری طور پہ آٹومیٹکلی موٹیویٹ کرتا ہے اس علم کو سمجھنے کے لیے. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی امپورٹنس کیا ہے، کیا اہمیت ہے اس علم کی، میں اور آپ اس پہ کیوں ٹائم انویسٹ کریں، اس کو کیوں پڑھیں، اس کو کیوں سمجھیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو محض تھیوریٹیکل باتیں ہیں، میری اور آپ کی زندگی پہ اس کا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، ٹھیک ہے، آل نوئنگ ہے، تو بس بات ختم نہیں ہوتی. بات ٹرانسینڈ کرتی ہے ہماری زندگی پہ. اس کی امپلیکیشن ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر العلیم ہے تو اللہ کو سب پتہ ہے. مثلا فار ایگزامپل اگر اللہ کو پتہ ہے تو پھر میں چاہے جس مرضی کونے میں چھپ کے گناہ کروں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. اللہ البصیر ہے، اللہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ وہ ایک برا عمل اللہ کے نام کی معرفت، مثلا میری اس مثال میں مجھے اور آپ کو ایک برے عمل سے روکتا ہے. تو سب سے پہلی اہمیت میں آپ کے سامنے ٹوٹل پوائنٹس بتا دیتا ہوں. میرے پاس اس وقت ٹوٹل 14 پوائنٹس ہیں اہمیت کے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ اس علم کی اہمیت میں دی امپورٹنس آف اسماء الحسنہ وہ یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ علم ہمیں کیا دیتا ہے؟ اللہ کا نالج دیتا ہے، اللہ کی معرفت دیتا ہے. یعنی کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم نے کیا بات کی تھی، اللہ کو کیسے پہچانے. 3 آرگیومنٹس تھے شیخ عمر الاشکر کے. نمبر 1، پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہاں پہ؟ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے. نمبر 2، اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا کہ دیکھو میری تخلیق کو دیکھ کے رب کی پہچان بندہ لیتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے. اور تیسرا طریقہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، وہ خود کتاب و سنت سے ہمیں پتہ لگے گا اللہ نے جو اپنے بارے میں بتایا. یہ 3 چیزیں تھیں. پہلے 2 کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، ہم تیسری بات کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں اللہ کی معرفت ملتی ہے. اسی لیے اس کو علماء نے اس سبجیکٹ میٹر کو الفقہ الاکبر بھی کہا ہے. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ لنگوسٹکلی اسپیکنگ، میں یہ نہیں پوچھ رہا اسلام میں فقہ کا کیا مطلب ہے. آپ کو پتہ نا عربی کے جو ورڈ ہیں، اگر گرامر آپ کو نہیں بھی آتی کوئی بات نہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عربی کے جو ورڈز ہیں نا وہ یوزلی 3 لیٹر سے سٹیم کرتے ہیں. ایک درخت ہمیشہ سیڈ سے سپراؤٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل عربی کا ہر لفظ 3 لیٹرڈ روٹ سے سپراؤٹ کرتا ہے، اس کو روٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو فقہ کا ورڈ ہے، میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، آپ کو اس سے اس کے میننگ کا آئیڈیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لے. یعنی کہ اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کسی کے لیے خیر کا کہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی گہری سمجھ دے دیں گے. تو فقاہت یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے؟ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کا میننگ سمجھ بھی جانا اور اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آ جانا، اس کو فقہ کہتے ہیں. تو اسی لیے اسماء الحسنہ کو فقہ الاکبر کہا گیا ہے. ساری سمجھوں میں سے سب سے اہم اور سب سے ڈیپ اور سب سے بڑی سمجھ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ ہی سے توحید کی سمجھ آتی ہے، توحید ہی ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ پورا کا پورا ہمارا دین ہے. تو گویا کہ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کل کا کل قرآن جو ہے وہ توحید ہے. تو پہلا نقطہ اور پہلی اہمیت کیا ہے کہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ فقہ الاکبر کہا ہے اس کو اسکالرز نے. نمبر 2، ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک ایگزامپل دی، بہت پیاری مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بلڈنگ کی مثال سمجھیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کون سا اس وقت ملک ہے جو کہ اونچی بلڈنگز بنانے میں سب سے آگے ہیں؟ دبئی. عرب جو ہیں وہ آگے ہیں. اچھا، کیا یہ قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی ہے؟ تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ کیا ہر قیامت کی نشانی بری ہے؟ آپ کو پتہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے بیچ میں، ایک آخری رسول اور نبی، یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اور قیامت دونوں ایسے بھیجے گئے.
بہرحال بات سائڈ پہ نکل جائے گی. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا, ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات کی کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی بلڈنگ کو لمبی کرے, اسکالر ہیں, انہوں نے ایک میٹافر دیا, ایک ایگزامپل دی, جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی بلڈنگ کو لمبی کرے. میں نے آپ کو دبئی اور عرب کنٹریز کی مثال اس لیے دی. آپ کبھی کسی انجینئر سے پوچھیں کہ اگر ایک بلڈنگ کو آپ نے, اور دیکھیں وہاں کی بلڈنگز کی خاصیت ہے وہ ورٹیکلی اسپریڈ نہیں کرتی. اب آپ کہیں گے نہیں وہ نیوم سٹی بھی بن رہی ہے, اس کو چھوڑ دیں, لیکن جنرلی بلڈنگ جو ہے اگر اس نے ورٹیکلی اوپر جانا ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس کی بیس پہ, اس کی بنیاد پہ. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی بلڈنگ لمبی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بنیاد مضبوط کر لے. جتنی اس کی بنیاد مضبوط ہوگی وہ جتنی مرضی بلڈنگ, جتنے مرضی فلور کھڑے کر لے, اس کی بلڈنگ خطرے سے باہر ہوگی. لیکن اگر بنیاد کمزور ہے تو بلڈنگ لمبی تو کر لے گا لیکن وہ کسی بھی آفت سے کولیپس کر جائے گی. بہت پیاری مثال ہے, اس کو آپ لے کے جائیں عقیدے کے اوپر. اگر کسی کا عقیدہ, کسی کی توحید, کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سٹرونگ ہے تو اس کی مینیفیسٹیشن کیسے نکلتی ہے, جیسے کہ مثلا یوسف علیہ السلام کی نکلی. کیسے سٹرونگ تھی, نبی تھے نا, اللہ کے نبی تھے, ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا. چلیے آپ کنواں چھوڑیں, آپ سوچیں کہ آپ کو اللہ معاف کرے آپ کہیں جا رہے ہوں اور آپ ناردرن ایریاز میں کسی ایسی کھائی میں گر جائیں جس سے آپ کو کوئی ریسکیو نہ کر سکے. انگزائٹی کا اندازہ لگائیں. لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا. نبی تھے ٹھیک ہے, وحی کی, لیکن توحید آپ کے دل میں تھی. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ان کو ایک عورت نے برائی کی دعوت دی, ثابت قدم رہے. کیوں؟ بنیاد مضبوط تھی. اور بیشتر ان پہ ظلم ہوا. یعنی کہ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اور اس کے برعکس اگر کسی کے دل میں اللہ کی معرفت نہ ہو تو پھر بلڈنگ اگر لمبی ہو اور کوئی آفت آئے, انسان کو آفت کیا آتی؟ مصیبتیں آتی ہیں. اگر دل میں توحید کی جان نہ ہو, اللہ کی معرفت نہ ہو, اللہ کی تقدیر پہ بندہ راضی نہ ہو تو پھر مصائب پہ انسان سوال کرنا شروع کر دیتا ہے, میں ہی کیوں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر وہ اس عمارت کا قیام چاہتا ہے کہ وہ لمبی ہو, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بنیاد مضبوط کر لے. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ بنیاد دو چیزوں پہ قائم ہے. نمبر 1 اللہ کی معرفت اور اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت, اور اللہ کے, اور اسی سے ریلیٹڈ اللہ کے احکام. ظاہری بات ہے اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کے احکام کی بھی معرفت ہوگی کہ نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, ایکسیکٹرا. اور نمبر 2 ابن قیم کہتے ہیں کہ دوسرا بھی ایک اہم انگریڈینٹ ہے اس میں. سیمنٹ خالی پاؤڈرڈ فارم میں اسٹرکچر کو نہیں پکڑتا, سیمنٹ کے اندر آپ کو پانی اور کچھ اور چیزیں بھی ڈالنی پڑتی ہیں تو وہ مضبوط ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ دوسری چیز کیا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کر دینا. دیکھیں کہ کوئی بھی میمورائز کر سکتا ہے اللہ کے احکام, اللہ کے نام اور ان کے معنی, لیکن اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کب ہے؟ جب آپ اللہ کی بات مانیں, فائدہ تب ہے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو بنیاد ہے یہ ان دو چیزوں پہ کھڑی ہے. تیسرا پوائنٹ, اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنا سر جھکا لے. کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے, اچھا تیسری چیز پوچھنے سے پہلے ایک کویسچن ہے میرا آپ سے. کیا پڑھتے ہیں تو ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں, یا کوئی نان مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ انگلش میں کیا, انگلش میں ہوتا ہے there is no God but Allah. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ ترجمہ غلط ہے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں, اور اس میں کوئی مطلب افسوس ناٹ ان اے نیگیٹو سینس, لیکن یہ بہت علمی اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بنیادی کلمے کا میننگ نہیں پتہ, کیونکہ ہم نے شروع سے there is no God but Allah پڑھ لیا, لیکن یہ تو اس کا معنی ہے ہی نہیں. اس کا معنی کوئی بتائے گا کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ لائک ہے نہیں, کوئی الہ, مطلب کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, جس کو سرنڈر کریں اس کے اوپر, جا مطلب کہ جس کی بات ہم مانیں. اس ترجمے سے جو ہم کرتے ہیں اس سے تو پھر یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے
تو وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ قرآن مجید خود کہتا ہے، بڑی دفعہ ہم آپ کے سامنے یہ بات کر چکے ہیں، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو مشرکین کیا جواب دیتے تھے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر کے دعوت دیا کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن وہ کہتے نہیں تھے کیونکہ مشرکین مکہ اس کا مطلب سمجھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، یہ تو مانتے ہیں، لیکن لا الہ نہیں کوئی الہ جس کی عبادت کی جائے الا اللہ۔ اور اس کلمے میں خود ایک بہت جو ہے وہ خوبصورتی ہے کہ اللہ نے پہلے نفی کی پھر اس بات کیا، یہ دین کا ایک اصول بھی ہے، بہرحال ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ تو تھرڈ نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا جو علم ہے وہ توحید کی جان ہے اور توحید کی بنیاد ہے۔ تیسری اہمیت یہ ہے کہ یہ علم جو ہے توحید کی بنیاد ہے، اور توحید کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس لیے دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ایک پوائنٹ آف تھاٹ ہے۔ اور توحید کو آپ کو پتہ ہے اسکالرز نے سمجھانے کے لیے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ کیا کیٹیگریز ہیں؟ توحید ربوبیہ جس کو کہتے ہیں، جس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب ہے، کریٹر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس چیز کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کو توحید ربوبیہ کہتے ہیں۔ پھر توحید الالوہیہ، الوہیہ کس کو کہتے ہیں کہ عبادت صرف کس کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی جائے۔ اور اسی طرح توحید اسماء و صفات، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں ان کا حق ادا کیا جائے جیسے کہ ان کو ادا کرنے کا حق ہے۔ ان کو ادا کرنے کا حق کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ توحید کے 3 حقوق ہیں۔ چوتھی چیز اور جو اس علم کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے، انبیاء علیہم السلام ہے، کیا ہے؟ سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کے نام اور اللہ کے صفات۔ اکثر آیات وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح جوڑوں میں مثلاً اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں اینڈ ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اس آیت کا میننگ کی جو اپریسیشن ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے تب تک جب تک کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیوں انتخاب کیا مثلاً اس نام کا اس آیت کے اینڈ میں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی فضیلت کے ضمن میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ قرآن میں جو اللہ کے اسماء کا ذکر ہے، اللہ کے افعال کا ذکر ہے، وہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہیں کہ جنت میں کیا کھانے کو ملے گا، کیا نعمتیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ، اور آخرت پر ایمان والی آیتوں سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ نمبر 5 وائسی کیا کرتا ہے؟ دعویٰ آرگنائزیشن ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا، یہی دعویٰ آرگنائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہے۔ اچھا ہم دعوت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ فرض ہے دینا، ہر ایک کے لیے فرداً بھی فرض ہے، اور ایز اے نیشن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک خصوصی امتیاز کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اوروں سے سپیریئر کہا، ناٹ ان ادر سینس کہ جی ہم ایز اے ریس سپیریئر ہیں، نہیں، اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ یعنی کہ مسلمان امت سیلف سینٹرڈ ہو ہی نہیں سکتی، ہم ہیں ہی لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی دعوت دی۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد کیا تھی؟ ہر نبی، ہر رسول نے اللہ کی طرف دعوت دی، اور وہ دعوت کس چیز کی تھی؟ اس کی بنیاد توحید تھی۔ جو دعوت توحید کی بنیاد پہ نہیں ہے وہ دعوت از انکریکٹ اور وہ باطل ہے۔ جو دعوت کی بنیاد توحید نہیں بتاتی، اللہ کی معرفت نہیں بتاتی، وہ باطل دعوت ہے۔ دعوت رسل جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں، لیکن ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی 3 سب کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی معرفت، نمبر 2 وہ راستہ دکھایا جائے جو اس رب کی طرف لے کے جاتا ہے،
کون سا راستہ؟ ذکر کا، شکر کا، عبادت کا راستہ. اور جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کی بھی بشارتیں انبیاء علیہ السلام نے دی. اور وہ کس چیز کی بشارتیں تھیں؟ جنت کی بشارت تھی، جنت کی مغفرت کی بشارت. اور یہ اتنا کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا کہ حدیث میں آتا ہے، یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک صاف میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی کہ یہ اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کوئی چیز سیکرٹ ہے اور وہ ان لاک تبھی ہوگی جب آپ فلانی عبادت اتنی دفعہ اتنے ٹائم پہ کریں گے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ایک صاف میدان پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جس کی رات دن جیسی ہے. یعنی کہ رات جنرلی اندھیری ہوتی ہے، رات کا جو نوشن ہے وہ اندھیرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لیلھا کنہاریھا، اس کی رات کی تاریکی بھی دن کی طرح روشنی کے برابر ہے. یعنی کہ اس سے وہی لوگ گمراہ ہوں گے جو کہ ہلاک ہونا چاہتے ہیں. یعنی کہ everything has been mentioned clearly، دین کلیئر ہے، بین ہے، تبیین اس کی جا چکی ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی. آخرت کے میں فلاح پانے کے لیے ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے. چھٹی اہمیت اسماء الحسنہ کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر جڑی ہوئی ہے. ہر بندہ اس دور میں ہر قسم کے بینیفٹ کا اور خیر کے پیچھے بھاگتا ہے، چاہے پڑھائی کا بینیفٹ ہو، چاہے سوشل سرکل کا بینیفٹ ہو، چاہے فائنینشیل بینیفٹ ہو. جس سے بھی اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین کی فقاہت دے دیتے ہیں. اور دین کیا ہے؟ ہم نے کہا دین جڑا ہوا ہے اللہ کی معرفت کے ساتھ. تو جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے. اور اسی لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ کی معرفت کے ساتھ ہر خیر جڑی ہوئی ہے. نمبر 7، وہ دل کی باتیں ہوتی ہیں جی بڑی آج کل. کیا خیال ہے؟ میں پچھلے دنوں نا ویسے بہت زیادہ، ویسے تو میوزک سننا ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو پتہ کہیں نہ کہیں سے وہ لیرکس آپ کے سامنے آ ہی جاتے ہیں. تو اگر آپ کبھی لیرکس پہ غور کریں تو وہ واقعی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ اور وہ اسٹرانگ ان اے سینس اس لیے ہوتے ہیں، اگر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو حیرانگی ہوتی ہے لیرکس کو سن کے. ایسے لگتا ہے کہ شیطان نے باقاعدہ وسوسہ دیا لکھنے والے کو کہ اللہ تو یہ کہتا ہے لیکن تم یہ کہو. یعنی کہ دل کی زندگی جو ہے، اگر میں آپ کو یہ کہوں، میں صرف ایک ٹیسٹنگ کے طور پہ آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں. سوچیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن سوچیں کہ یہ اس محفل میں جی ہم لیرکس لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں میں 3 جملے بولوں گا، آگے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو کسی سانگ کے لیے. تو میں بولتا ہوں دل کی زندگی اور آگے کمپلیٹ کریں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ ذہن میں خیالات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی دل کی باتیں کی ہیں اور دل کی زندگی کی باتیں کی ہیں. یہ بات بہت غور سے سنیں، بہت سمپل ہے لیکن بہت ڈیپ بات ہے. ابن قیم کہتے ہیں انسان کی زندگی کی بنیاد 2 چیزوں پہ، اس کے دل اور اس کی روح پہ. اس کے دل کی زندگی اور اس کی روح کی زندگی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ 4 چیزیں نہ کر لے، 4 چیزوں میں انوالو نہ کر لے اپنے آپ کو. یعنی کہ یہ ایک نسخہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں دا ٹرو میننگ آف زندگی، یعنی کہ آپ کا دل زندہ ہو، آپ کی روح زندہ ہو، تو ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 1 کہ جو دل ہے وہ اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کرے. نمبر 2 وہ اس کی عبادت کرے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے. اب ہمارا المیہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم عبادت کو تھوڑا ایک بڑا کلوزڈ میننگ میں لیتے ہیں. نماز سجدے کر لیے بس یہ عبادت ہوگی، حالانکہ عبادت سے بہت بڑی چیز ہے. نمبر 1 ہے اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کرے. نمبر 2 اس کی عبادت کرے. نمبر 3 کیوں جی غلطی سے پاک ہے کوئی؟ غلطی سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن غلطی کر کے شرمندگی ہوتی ہے، دوبارہ غلطی کر کے اور شرمندگی ہوتی ہے، تیسری بار غلطی کر کے اس سے بھی زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، چوتھی بار غلطی کر کے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ شیطان ہمیں یہ وسوسہ دے جاتا ہے آپ کس منہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
اے میرے بندے جتنی مرضی غلطیاں کر لو. دیکھیں یہ جو عمل ہے نا اللہ کی طرف بار بار واپس آنا. میں آپ کو یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بار بار گناہ کرنا بہت اچھی بات ہے, نہیں, ڈرنا چاہیے اس چیز سے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, فوت نہ ہونا مگر فرما برداری کی حالت میں. اور صالحین کے بارے میں آتا ہے جو اللہ کے نیک لوگ ہیں کہ رات کو ان کی کمر ٹوٹتی تھی, اس لیے نہیں کہ ان کو لوور بیک کی پرابلم تھی, ان کی کمر ٹوٹتی تھی اس چیز سے کہ پتہ نہیں آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. یہ تہجد گزار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں بیسکلی آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بار بار یہ جو عمل ہے اللہ کی طرف بار بار واپس رجوع کرنا, یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو تسبیحات سے بھی زیادہ پسند ہے. اسی لیے ابن قیم کا ایک بہت مشہور قول ہے, بہت پیارا قول ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ there are times when the tears of sinners, گناہ گاروں کے آنسو اللہ تعالیٰ کو ایک صالحین کے, ایک نیک بندے کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں. کیسی بات ہے, عجیب سی بات ہے. گناہ گار کے آنسو اور اس کی سسکیاں ایک نیک شخص کی تسبیح سے زیادہ افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ نیک شخص کو ہو سکتا ہے تسبیح کرتے ہوئے کوئی تھوڑا ایروگینس اور کبر آ جائے, لیکن گناہ گار اس کو یہ احساس ہو رہا ہے یا اللہ بہت گند مار لیا. یہ احساس ہے نا جو کہ آپ اسی لیے دیکھیں سید الاستغفار کی جو دعا ہے, سید الاستغفار کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے؟ ایک ایسی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی یہ پڑھ لے اخلاص کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, اور اگر وہ صبح پڑھ لے شام کو فوت ہو جائے جنت میں جائے گا, شام کو پڑھ لے صبح فوت ہو جائے جنت میں جائے گا, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کا اگر آپ میننگ دیکھیں نا تو اس میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے. اس دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی, اے اللہ آپ میرے رب ہیں, لا الہ الا انت, آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, انت خلقتنی, آپ نے مجھے پیدا کیا, وانا عبدک, میں آپ کا بندہ. اچھا میں نے یہاں تک ترجمہ کیا, مجھے بتائیں کہ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ وہ ہمارے رب ہیں؟ ہم شروع کریں اللہم انت ربی, کیا اللہ کو نہیں پتا وہ ہمارے الہ ہیں؟ لا الہ الا انت خلقتنی, اللہ کو نہیں پتا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ انت خلقتنی وانا عبدک, یا اللہ میں آپ کا بندہ, اللہ کو نہیں پتا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ علماء کہتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کا کہ اپنی اوقات بھی بندہ یاد رکھے. یعنی کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, یا اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا, وانا عبدک, میں آپ کا بندہ ہوں, وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اور آپ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اور جو عہد کیا ہے اس پہ میں اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں. ابو لک بنعمتک علیہ, یا اللہ مجھے اعتراف ہے ہر اس نعمت کا جو آپ نے میرے اوپر کی ہے. یہاں پہ شاید ہم رک کے یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے اوپر تو شاید پیسوں کی اتنی نعمت نہیں ہے, غربت ہے, ہمارے پاس تو اتنا بڑا گھر نہیں ہے جتنا کسی اور کے پاس ہے, ہمارے پاس اتنی بڑی سواری نہیں ہے جتنی کسی اور کے پاس ہے. ہم صرف ان چیزوں کو نعمتیں سمجھتے ہیں. آئیں میں آپ کو ایک یاد دہانی کرواتا ہوں ایک ایسی نعمت کی طرف جو ہم سب کے پاس ہے لیکن ہم اس کا شکر نہیں کرتے, اور اس کا ہم اس طرح کا استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے. بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے, کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ بیان کی جا سکتی ہے, معنی اس کا درست ہے. قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا, اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی, 500 years, اور 500 سال میں اس نے پلک جھپکنے تک بھی, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی عبادت میں ہی گزارے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ لاؤ اس بندے کو, اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ کہیں گے کہ اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں ڈال دیں. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو 500 سال عبادت کی, تو میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا, آپ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سمجھانے کے لیے کہا ٹھیک ہے, تیری ساری عبادت ایک پلڑے میں رکھ دیتے ہیں, اور ایک نعمت, صرف ایک نعمت جو میں نے تجھے دی اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیتے ہیں. اور وہ ایک نعمت کیا تھی؟ دیکھنے کی نعمت, آنکھ کی نعمت. روایت کے الفاظ ہیں کہ دونوں میزان میں اس کی 500 سال کی عبادت
اور صرف ایک نعمت جس کو ہم نعمت سمجھتے بھی نہیں اور اللہ معاف کرے اس سے ہم کیا کیا کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کی دیکھنے کی نعمت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی دیکھنے کی نعمت بھاری آ گئی اس کے 500 سال کی عبادت پہ. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دو. تو پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ نہیں یا اللہ میں مانتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کی رحمت کی وجہ سے ہی جاؤں گا. تو جب اللہ سے ہم اس دعا میں سید الاستغفار میں یہ اعتراف کریں نا ابو لک بنعمتک علیہ، بات چل رہی ہے سید الاستغفار کی، بات چل رہی ہے اس نقطے کی جو کہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ دل اور انسان کی زندگی کی بنیاد دل اور روح کی زندگی ہے، اور اس میں سے ایک عمل جو کہ ہمیں زندگی کی طرف لے کے جائے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اس میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ بہترین دعا سید الاستغفار ہے. اس کا ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب، لا الہ الا، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عبادت کے لائق نہیں، انت خلقتنی، آپ نے مجھے تخلیق کیا، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں آپ کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے، آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے اس پہ اپنی استطاعت کے مطابق کھڑا ہوں. ابو لک بنعمتک علیہ، یا اللہ مجھے اعتراف ہے، آئی ایگری، آئی ایکنالج، جتنی بھی نعمتیں آپ نے میرے اوپر کی ہیں سر فہرست اب گننا شروع کریں کتنی نعمتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں تم جتنی مرضی نعمتیں گن لو اس کو نہیں گن سکتے، لا تحصوها. ابو لک بنعمتک علیہ وابو بذنبی، وابو بذنبی، یا اللہ مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، فاغفر لی، تو بس مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور بے شک آپ کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں. اب دیکھیں دعا اصل میں جو اصل معافی مانگی ہے وہ تو اینڈ پہ تھوڑی سی مانگی ہے، لیکن جو اتنی پوری لمبی تمہید ہے یہ میرے اور آپ کے ایگو کو سنب کرتی ہے، جس کو اصل ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت دو قسم کی ہے. یہ ایک عام معرفت ہے جو سب جانتے ہیں کہ رب خالق ہے، رب مالک ہے، اور اس کی معرفت کو جاننے میں کوئی کمال نہیں، یعنی کہ دس از ناٹ اے بگ ڈیل، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک ہے خاص معرفت، اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت. یہ کوئی اسپیشل کلاسز لینے سے نہیں آتی، کوئی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی، بڑی بڑی جلدیں پڑھنے سے نہیں آتی، بلکہ یہ وہ معرفت ہے جو کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا پیدا کر دیتی ہے، ڈر پیدا کر دیتی ہے، امید پیدا کر دیتی ہے. اگر یہ معرفت ہو تو پھر انسان اس قابل ہوتا ہے جس قابل اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بنایا. یوسف علیہ السلام شباب تھے. علماء کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا، جب عزیز مصر نے ان کو سیڈیوس کیا تو ان کی عمر کوئی 20s میں تھی، یا کچھ مفسرین کہتے ہیں 18 کے تھے، 17 کے تھے، یعنی کہ شباب، یعنی کہ جہاں پہ یہ آپ کی جوانی پیک پہ ہوتی ہے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں آپ حیران ہوں گے. علماء کہتے ہیں کوئی 12-13 اسباب تھے جن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام would have fallen prey، زنا کر بیٹھتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک نبی ایسے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی. قرآن کے الفاظ ہیں وراودتہ التی، اس نے یعنی کہ عزیز مصر نے، مصر کی وائف نے، جس کو زلیخا بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ کرسچینٹی نیریٹو ہے، قرآن مجید نے عزیز مصر کا نام استعمال کیا. وراودتہ التی when she seduced یوسف علیہ السلام. اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ مفسرین نے اسباب گنوائے کہ کتنا ایزی تھا یوسف علیہ السلام کے لیے ٹو فال پرے. کیا چیز تھی؟ نمبر 1 گھر کس کا تھا؟ اس خاتون کا گھر تھا، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی. نمبر 2 کس جگہ پہ دعوت دی جا رہی تھی؟ باہر صحن میں، 10 دروازوں کم از کم. اچھا یہ ہمیں کبھی کبھی 10 ایگزیجریشن لگتی ہے. عربی میں کیا الفاظ ہیں؟ وغلقت الابواب. عربی میں پلورل more than 2 نہیں ہوتا، 1 2 more than 2. کم از کم 3 دروازے بند ہوئے، ایک دروازہ اندر والا کمرہ اور سب سے اندر والا کمرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. دروازے کافی. اور علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا، بیوٹیفائی کیا ہوا تھا. علماء کہتے ہیں کہ وہ بڑی تھی، وہ میرڈ تھی. نمبر 4 یوسف علیہ السلام غلام تھے، وہ فری خاتون تھی. اور دوسری بات یہ ہے یعنی کہ بہت سارے اسباب. اور اس نے باقاعدہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک. یہ ہیت لک ایک ایکسپریشن ہے
بیسیکلی سیڈیوس کرنے کے لیے. آگے سے یوسف علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کھڑے ہو کے ادھر اعوذ باللہ پڑھیں، انہوں نے کیا کیا؟ بھاگے، سبقت لگائی دروازے کی طرف. اس سے میرے اور آپ کو کیا لیسن ملتا ہے؟ اپنے آپ کو فن خواہ مت سمجھیں، فتنے سے دور بھاگیں. تو یہ انی اخاف اللہ کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت ہو. اور اسی لیے اسکالرز نے ایک بہت مزے کی بات کی، یہ آخری بات ہے، اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. کل کو میں اور آپ اگر کبھی اکیلے بیٹھے ہوں اور نفس کا غلبہ ہو اور شیطان کا غلبہ ہو، اور شیطان اور نفس کچھ ایسی چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہو جو کہ بے حیائی کی طرف لے کے جانے والی ہے، اگر اس وقت میں اور آپ اپنے آپ کو روک لیں، اللہ کی توفیق سے اگر اپنے آپ کو روک لیں، تو علماء کہتے ہیں یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنی پائے کی چیز ہے، اتنی لیول کی چیز ہے کہ یہ وہ شرم و حیا ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام نے دکھائی. یعنی کہ اونلی اف اگر ہم یعنی کہ آپ دیکھیں، ایک ہے شہوت کا غلبہ اور حرام کام میں مبتلا ہو جانا، ایک ہے اس وقت رک جائیں. تو اللہ کے نزدیک آپ کا جو مقام ہے وہ مقام ہے جو کہ انبیاء علیہ، یعنی کہ زنا کے موقع پہ، بے حیائی کے موقع پہ شرم و حیا کا آ جانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، بہت بڑی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ صرف باتیں نہ ہوں، اصل میں یہ ہمیں عمل پہ ابھاریں، اصل میں یہ ہمیں گناہوں سے روکنے کا ایک بہت بڑا سبب بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اس پہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یہ محفل بہت بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ سب گناہوں کو معاف کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں اور یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی کبیرہ گناہ کے سامنے بھی نہیں جائیں گے. اور یاد رکھیے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کبائر نہیں کرتے، لیکن ہمارے ارد گرد جس طرح کا معاشرہ ہے کبائر ہم سے گھرا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ ہی سے توفیق مانگنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. اللہ سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت بھی فردوس والی، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.